الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لتکبروا اللہ علی ما ہداکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آج یہ مبارک دن نصیب فرمایا ہے۔ رب کریم اس دن کی پورے طور پر خیر و برکتیں، انوارات ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے جو ہمیں دین مرحمت فرمایا ہے، دین اسلام، یہ کامل اور مکمل دین ہے، اور یہ دین اسلام دین فطرت ہے، جس میں ہمارے جذبات اور احساسات کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ رہبانیت نہیں ہے، انسانی مزاج میں خوشی اور غم دونوں چیزیں شامل ہیں۔ دین صرف اپنے آپ کو پریشان رکھنا، روتے رہنا، غمزدہ رہنا، نہ ہنسنا، نہ مسکرانا، خوشی کا اظہار نہ کرنا، یہ دین نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جو ہمیں دین مرحمت فرمایا ہے، اس میں اللہ نے عجب حسن رکھا ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا کہ دین تو ہمارے حکم کی تکمیل کا نام ہے، بس دین کی حقیقت جو ہے وہ ہمارے حکم کے سامنے تسلیم ہو جانا، یہ دین کی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ قرآن کہتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ کی زمین پر اکڑ کر نہ چلو، ایسی چال نہ چلو جو متکبرانہ ہو اور اللہ کو پسند نہ ہو۔ لیکن دوسری جگہ فرمایا
کہ اب اس چال میں چلو. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں اور احد میں خوب شانیں ہلا ہلا کے چل رہے تھے پہلوانوں کی طرح. آپ نے دیکھ کر فرمایا عام حالات میں تو یہ انداز اللہ کو پسند نہیں، لیکن اب میدان جہاد میں اس سے زیادہ خوبصورت اللہ کے نزدیک کوئی انداز ہی نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عمرہ ادا کرنے کے لیے عمرۃ القضاء تشریف لائے اور 6 سال کے بعد آنا ہوا. اب مدینہ میں بیمار پڑ گئے، بخار ہو گیا، کمزور ہو گئے. مشرکین نے چھتوں سے دیکھا، کہا کہ یہ تو کمزور ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کو تو یوں مٹا دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو، فرمایا عمرہ کرو یوں پہلوانوں کی طرح، سینہ چوڑا کر کے اور کندھے ہلاتے ہوئے، تاکہ مشرکین کو پتہ چل جائے کہ ہمارے ظاہری جسم کو دیکھ کر غلط اندازہ نہ لگانا. آپ نے ہمارے ایمان کی حرارت کو دیکھا ہی نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ اسلام دین مذہب اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فنا کر دینا، قربان کر دینا، اسی کا نام دین ہے. کبھی جھک کر چلنا اللہ کو پسند، کبھی اکڑ کے چلنا اللہ کو پسند، کبھی صبر کرنا اللہ کو پسند، کبھی خوشی کرنا اللہ کو پسند. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کی بھی عجیب شان ہے. فرمایا کہ یہ 2 میں سے ایک حالت میں رہتا ہے، یا بیمار ہوتا ہے یا صحت مند ہوتا ہے، یا غنی ہوتے ہیں مالدار ہوتے ہیں یا فقیر ہوتے ہیں، یا پریشانی میں ہے یا خوشی میں ہے. فرمایا اگر بیمار ہے صبر کرے گا تو اللہ راضی، صحت مند ہے شکر کرے گا تو اللہ راضی، مالدار ہے شکر کرے گا تو اللہ راضی، غریب ہیں اپنی اس غربت پر اللہ کی رضا سمجھ کر راضی رہے گا تو اللہ راضی. قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کمزور ہے، مفلس ہے، نادار ہے مالی طور پر، لیکن ہماری اس تقسیم پر راضی ہے، گلہ شکوہ نہیں ہے، کہتا ہے کہ میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں. فرمایا یہ دنیا میں ہماری تقسیم پر راضی ہو گیا، کل قیامت کے دن ہم اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائیں گے. یہ دنیا میں ہم پہ تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، کل قیامت کے دن ہم اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائیں گے، کہیں گے ٹھیک ہے کافی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا مومن کی عجیب شان ہے، یا بیمار ہے یا صحت مند ہے، بیمار ہے صبر کرے گا تو بھی اللہ راضی، صحت مند ہے شکر کرے گا تو بھی اللہ راضی، پیٹ بھرا ہوئے ہیں شکر کرے گا تو بھی اللہ راضی، فقر و فاقے ہیں صبر کرے گا تو بھی اللہ راضی، بیماری میں ہے صبر کرے گا تو اللہ راضی، صحت مند ہے شکر کرے گا تو اللہ راضی. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دین اللہ نے جو ہمیں مرحمت فرمائے ہیں، اس میں ہمارے مزاج کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک نے ہمیں دین فطرت عطا کیا ہے. ہمیں خوشی کی اور ایک اجتماعی خوشی کی انسانی ناطے ضرورت ہے. ہر قوم کے تہوار ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، دیکھا کہ وہ لوگ
बहुत जश्न मना रहे हैं, खुशी कर रहे हैं। तो आपने इरशाद फरमाया कि भाई तुम्हारे इस जश्न की, तुम्हारे इस त्यौहार की, तुम्हारी इस खुशी की क्या हकीकत है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो कुछ ज्यादा खबर नहीं, बस हम तो अपने बड़ों को देखते आए हैं, ये हमारे त्यौहार हैं, हम इसमें जश्न मनाते हैं, खुशी करते हैं, दिल बहलाते हैं, और बस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे अल्लाह ने इससे अच्छे और इसके बदले में इससे बेहतरीन 2 दिन अता किए हैं, एक ईद उल फितर का और एक ईद उल अज़हा का। फरमाया अब ये तुम्हारे लिए खुशी के दिन हैं, इसमें खूब खुशी करो और खुश रहो, एक दूसरे से मिलो, खुशी से मिलो, और हस्बे इस्तिताअत अच्छा लिबास पहनो। शैतान ने यहां भी हमारी इबादत में और हमारी इस खुशी में रंग में भंग डालने की कोशिश की। अब भाई वो क्या, फौतगी हो गई किसी घर में, रमजान से पहले हो गई, 2 रमजान को हो गई, 3 रमजान को हो गई, रजब में हो गई, शाबान में हो गई। अब जी ईद के दिन मुंह उतरा हुआ है, रो रहे हैं, कपड़े नहीं पहन रहे। भाई ये क्या, हमारी कोई ईद नहीं है, हमारी कोई ईद नहीं, ये हमारी पहली ईद है, ये तो हमारी सोग में गुजरेगी। नहीं मेरे ऐसी से ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोग 3 दिन फरमाया है, बस, इससे ज्यादा नहीं है। औरत के लिए 4 महीने 10 दिन। अब अल्लाह ने जब ईद दी है, हम खुशी करें या ना करें, लेकिन अल्लाह ने इसको खुशी का दिन मुकर्रर कर दिया। हमारी खुशी ना करने से ईद खत्म नहीं होगी, ईद बरकरार रहेगी। तो लिहाजा अल्लाह ने जब हमें ये दिन दिए है और ऐसा मुबारक दिन दिया कि जाहिर के एतबार से भी खुश हैं और बातिन के एतबार से भी खुश हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सुबह ही अल्लाह के फरिश्ते गलियों में, चौराहों में, रास्तों में खड़े हो जाते हैं। फरमाया जिन्नो इंस के अलावा सारी मखलूक, जितने भी मखलूकात हैं, वो उन्हें देखते हैं और उनकी आवाज सुनते हैं, और वो मुसलमानों को मुबारकबाद देते हैं। और अल्लाह पाक इन फरिश्तों पर फख्र फरमाते हैं, फख्र फरमाते हैं, और फरमाते हैं कि फरिश्तों बताओ, जिन लोगों ने मेरा हुक्म समझकर रमजानुल मुबारक के रोजे रखे, तरावी पढ़ी, मेरे अहकामात को दिलो जान से पूरा किया और पूरी मजदूरी की, उनका क्या बदला है, क्या बदला है? फरिश्ते कहते हैं कि ए अल्लाह, बस उनका बदला तो यही है कि उन्हें पूरी पूरी उजरत दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रब्बे करीम फरिश्तों से फरमाते हैं, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी किबरियाई की कसम, मेरी आजमत की कसम, तुम गवाह रहो, मैंने सबकी मगफरत कर दी, सबकी मगफरत कर दी। और फिर अल्लाह पाक बंदों की तरफ मुतवज्जे होकर के फरमाते हैं कि बंदो, तुम जिस इज्तिमा की तरफ जा रहे हो, यानी ईद अदा करने की तरफ, इस इज्तिमा में जो मुझसे दुनिया के बारे में मांगोगे, जो आखिरत के बारे में मांगोगे, वो मैं तुम्हें अता कर दूंगा।
آخرت کے بارے میں میری مغفرت مانگو گے، میری رضا مانگو گے، میری خوشی مانگو گے، میری محبت، میری چاہت، میرا پیار مانگو گے، وہ تمہیں دے دیا۔ اور دنیا کے بارے میں جو مجھ سے سوال کرو گے وہ میں نے تمہارے لیے لکھ لیا، لیکن میں تمہارا رب ہوں، خالق و مالک ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اس چیز کی جو آپ مانگ رہے ہیں ابھی آپ کو ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ کبھی اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیتے ہیں، اور کبھی دنیا میں جو مانگ رہے ہو وہ نہیں دیا جاتا، آخرت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، ہمیں تو دنیا میں چاہیے۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو گھٹنوں پہ رینگ کے چلتا ہے، وہ ماں کو چھری لیے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا چھری دے دو، ماں نہیں دے رہی، اب وہ رو رہا ہے کہ مجھے چھری کیوں نہیں دے رہی، وہ نہیں دے رہی۔ پیار ہے، شفقت ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں استری کو پکڑوں گا، ماں کہتی ہے نہیں۔ وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف جاتا ہے کہ اس میں ہاتھ ڈالوں گا، ماں کہتی ہے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب ماں ہے، ہر چیز پہ پابندی، نہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف جانے دے رہی ہے، نہ استری کی طرف جانے دے رہی ہے، نہ چھری دے رہی ہے، جو مانگ رہا ہوں وہی نہیں دے رہی۔ ماں سمجھتی ہے کہ چھری اس سے پیاری نہیں، استری اس سے پیاری نہیں، کھولتا ہوا پانی اس سے پیارا نہیں، لیکن اس وقت اسے شعور نہیں ہے، یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ رب کریم جانتے ہیں جو ہم دعا مانگتے ہیں اور دنیا میں دنیا مانگتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ آیا اس وقت یہ ہمیں دینا مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے، یا اس سے زیادہ اہم اور ضرورت کے دن کے لیے اس کو ذخیرہ کرنا ہے۔ اور وہ ضرورت کا دن کیا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن جو دعا مانگی ہوگی، جب اس کا اجر اور ثواب سامنے آئے گا، تو یہی انسان جو آج کبھی ناراض ہو جاتا ہے، یہی جب اجر و ثواب کو دیکھے گا تو کہے گا اے اللہ، دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، سب آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دی جاتی تو یہ زیادہ اچھا تھا، یہ زیادہ اچھا تھا۔ تو میرے عزیزو، رب کریم اس دن میں ہم سب کی مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بخشے بخشائے اپنے گھروں میں جاؤ، ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اور یاد رکھو میرے عزیزو، ساری کائنات کسی کو مل جائے لیکن رب کی رضا اور مغفرت نہ ملے تو وہ ناکام ہے، ناکام ہے۔ اللہ پاک نے ناکام لوگوں میں شداد کا، قارون کا، حامان کا، فرعون کا، ان لوگوں کا ذکر کیا، حالانکہ بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، فرمایا ناکام ہیں، اس کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور جسے اللہ نے دنیا میں اپنی رضا دے دی، اپنی محبت دے دی، اپنا پیار دے دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جانتے ہو اللہ جس سے پیار کرتے ہیں اس کی نشانی کیا ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ پتہ تو چلے کہ وہ مجھ سے پیار بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، میں ہی مرے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس انسان سے اللہ تعالی دنیا میں محبت فرماتے ہیں اسے اپنی رضا والے راستے پر لگا دیتے ہیں، اپنے دین والے راستے پر لگا دیتے ہیں، اس کا رخ مسجد کی طرف کر دیتے ہیں، اس کا رخ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی طرف کر دیتے ہیں۔ فرمائی اس بات کی علامت ہے اسے اللہ ایمان دے دیتے ہیں، جسے اللہ راضی ہوتے اسے ایمان دیتے ہیں۔ تو گویا اس سے بڑی ہماری خوش قسمتی کیا ہوگی؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی عظمت بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی، اسلام دے دیا۔ یمنون علیک ان اسلموا،
قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے ایمان دے دیا. تو میرے عزیزو، یہ اللہ کا ہم پر انعام ہے، احسان ہے. اللہ نے ہمیں رمضان عطا کیا، تراویح عطا کی، اعتکاف عطا کیا، اور پھر یہ آج کا مبارک دن، خوشیوں بھرا دن اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک دن کے جو انعامات و برکات اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں، رب کریم سے دعا ہے وہ رب کریم اس کی خیر و برکتیں، انوارات ہر مسلمان کو نصیب فرمائے. دیکھو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے جیسے ہم آخرت مانگتے ہیں، اجر و ثواب مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے دنیا کی نعمتیں مانگنا بھی سنت ہے. اس لیے کہ ہم انسان ہیں، ہمیں کپڑے کی بھی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، پہننے کی ضرورت ہے، سواری کی ضرورت ہے، گھر بار کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مرتبہ دن میں یہ دعا مانگی، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، ووسع لی فی داری، میرا گھر کشادہ کر دے، عافیتیں، رزق کی فراوانی، اسودگی، خوشیاں، ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں خوب برکت عطا فرما، دنیا میرے دسترخوان سے کھا کے جائے. تو اس لیے اس اجتماع میں جہاں ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں گے، بخشش مانگیں گے، اس کی رضا مانگیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم انسان ہیں، ہماری طبی ضرورتیں ہمارے ساتھ لگی ہیں، وہ بھی مانگیں گے یا اللہ ہم یہ بھی تو آپ ہی سے مانگیں گے. اور رب کریم کا وعدہ ہے وہ ہمیں آخرت بھی دیں گے، دنیا بھی دیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں نماز کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں. نماز کا طریقہ، نیت تو وہ ہے کہ جو ہم نے دل میں کر لی، آ کر بیٹھ گئے، صفوں میں بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے تو سمجھو نیت ہو گئی. طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت ہیں. پہلی رکعت میں جب ہم اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ باندھ لیں گے اور سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اتنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہیں گے. 3 مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر، پہلی مرتبہ میں چھوڑ دیں گے، پھر کہیں گے اللہ اکبر اور چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے یوں چھوڑیں گے نہیں بلکہ یوں باندھ لیں گے. یہ تو ہو گئی پہلی رکعت. اور دوسری رکعت میں ہم جب تلاوت مکمل کر لیں گے، رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہیں گے، اور تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے. یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر امام تکبیریں کہنا بھول گیا، نہیں کہیں، تو مقتدی بھی نہیں کہیں گے، اور اگر امام تکبیریں کہہ رہے تو مقتدی بھی کہہ دیں گے تکبیریں. اور آخر میں سجدہ سہو ہوتا ہے، لیکن اگر بڑے مجمع میں سجدہ سہو بھی نہ کیا تب بھی نماز صحیح ہو جاتی ہے بغیر کسی کراہت کے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. احباب سے جو حضرات باہر سے تشریف لا رہے ہیں مجمع، ان سے درخواست ہے کہ گیٹ چھوڑ کر کے صفیں بنائیں تاکہ لوگوں کو آنے میں مشکل نہ ہو. صفیں سیدھی کر لیں. اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمد للہ المنعم المحسن الدیان ذی الفضل والجود والإحسان ذی الکرم والمغفرة والامتنان. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته فقال يا ملائكة ما جزاء أجير وفى عمله؟ قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلبي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله. وأما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبناها في الخطبة التي قبله. نعم بقيت المسألتان فنذكرهما الآن. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الأول قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان صيام الدهر. الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكسر التكبير في الخطبة العيدين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل على المؤمنين والمؤمنات لا سيما على الخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصرنا على القوم الكافرين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصبر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہماری عید کی اس نماز کو اور زندگی بھر کی پہلی تمام نمازوں کو جو ہم پڑھ چکے، اے اللہ اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ قبول فرما لیجیے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اس مبارک اجتماع کی برکت سے اور اس مبارک عمل کی برکت سے اور رمضان المبارک کے مبارک عمل کی برکت سے، روزوں اور تراویحوں کی برکت سے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، گھروں میں ہماری مستورات، پوری امت مسلمہ، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مبارک اجتماع کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ قیامت تک آنے والے ایک ایک مسلمان کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے۔ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، اے اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے۔ شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں ہر طرح کی آفات اور بلیات سے محفوظ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں ہر طرح کی آفات اور بلیات سے محفوظ فرما دیجیے۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما دیجیے۔ مقروضوں کا اپنی مہربانی سے قرضہ ادا فرما دیجیے۔ بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما دیجیے۔ جو کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں ان کے مال جان میں، رزق میں برکتیں عطا فرما دیجیے۔ جو والدین اپنی اولادوں کے رشتوں کے حوالے سے فکر مند ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ ان کی اولادوں کے لیے جوڑ کے مناسب رشتوں کا انتظام فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے شہر کی، ملک کی ہر طرح سے حفاظت فرما دیجیے۔ اس شہر کو، ملک کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دیجیے۔ بد امنی سے، انتشار سے، فسادات سے، جھگڑوں سے، آپس کے اختلافات سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما دیجیے۔ فلسطین کے مسلمانوں کی امداد فرما دیجیے۔ کشمیر کے مسلمانوں کی امداد فرما دیجیے۔ ہندوستان میں جن علاقوں میں مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اے اللہ ان علاقوں میں مسلمانوں کی امداد فرما دیجیے، ان کی ہر طرح سے حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اس مبارک اجتماع کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک عید کے اس مبارک عمل میں وہ تمام کی تمام دعائیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک اجتماع پر اور عید کی نماز کی ادائیگی پر فرمائی ہیں اے اللہ اپنے کرم سے وہ ہم سب کے حق میں قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ آج کے دن کی خیر و برکتیں، انوارات ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہماری آپس کے اختلافات اور آپس میں خاندانوں کے، میاں بیوی کے، بہن بھائیوں کے ناچاکییں اے اللہ اسے محبتوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ اے اللہ اسے محبتوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ جتنے بھی لوگوں نے دعا کے لیے فرمایا یا نہ کہہ سکے اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ اس پورے مجمع کے دل میں، جس کے دل میں جو جو دعائیں ہیں، آپ علام الغیوب ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، سب کے دلوں کے حال سے واقف ہیں، سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے مردوں کو پانچوں نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے جتنے بھی مسلمان علماء، صلحاء، مجاہدین، مرد عورتیں بے گناہ قیدی ہیں اندرون ملک بیرون ملک، سب کو رہائی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی تمام حاجات کو پورا فرما دیجیے۔
یا اللہ پاک جادو، جنات، شیاطین کے ناپاک اثرات، بری نظر، ہر طرح کی بندشوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی ہمارے محلے کے مسجد کے نوجوان ساتھی جنہوں نے رات بھر یہاں پارک میں صفوں بچھائیں، انتظام کیا، مسجد میں صفائی کی، اے اللہ سب کی خدمات کو قبول فرما لیجیے، سب کو اپنی شایان شان اجر بدلہ اور ثواب عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اسی طرح ہمارے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے اللہ آخر میں ہماری پولیس کے لوگ، ہماری فوج کے لوگ اور دیگر حکومتی لوگ یا اللہ پاک جو تمام مسلمانوں کی حفاظت پر مامور ہیں اور ایسے موقعوں پر ہم سب کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے ان سب کی خدمات کو قبول فرما لیجیے، انہیں دنیا اور آخرت میں اپنی شایان شان اجر بدلہ اور ثواب عطا فرما دیجیے، ان کی ہر طرح سے حفاظت فرما دیجیے، مال جان میں، رزق میں برکتیں عطا فرما دیجیے، ڈھیروں خوشیاں نصیب فرما دیجیے، عزتیں نصیب فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔